السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور رمضان کے جانے کے بعد جو بھی ایام اللہ نے ہمیں زندہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، ان میں بھی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ نشست جس میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے بعد منعقد کی جا رہی ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ کا فضل و احسان کہ ہم نے اسلام کے مایہ ناز شیدائیوں کی زندگی مختلف پہلوؤں میں، مختلف اینگلز میں، مختلف ناموں کے ساتھ ہم نے الحمدللہ سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اور ہم نے رمضان سے پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے چلے آ رہے تھے. ہم نے اس سلسلے کے ضمن میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور پھر حابیل قابیل، اور اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان انبیاء کی زندگی ہم نے دیکھ لی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ریکارڈنگز موجود ہیں. انشاءاللہ جو بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان ریکارڈنگز کر جائیں اور ان چیزوں کو سن کر فائدہ اٹھائیں. تو آج کی مجلس میں جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم آج کی مجلس میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو کریں گے. ابراہیم علیہ السلام، یہ صالح علیہ السلام کے بعد ان کا ذکر آتا ہے. صالح علیہ السلام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عرب قوم کی طرف بھیجے گئے، اور جس قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کا نام تھا سمود. اور صالح علیہ السلام سے پہلے ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بھی عرب تھے اور ان کا نام تھا عاد. اور یہ بڑی دلچسپ کی بات ہے کہ ہم ہود اور صالح، یہ دونوں انبیاء کا ذکر صرف قرآن میں دیکھتے ہیں. پورے تورات کے اندر، پورے انجیل کے اندر عاد و سمود کی تفصیل نہیں ملتی. اللہ نے صرف قرآن میں عاد و سمود کی تفصیل رکھی. یہ ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اہل کتاب نے بہت ساری باتوں کو بھلا دیا، جبکہ ان کی کتابوں میں ہمارا قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا بجا فرعون اور فرعون کی قوم کو عاد اور سمود کو لے کر ڈرایا تھا کہ اللہ نے تم سے پہلے عاد کو برباد کیا اور تم سے پہلے سمود کو برباد کیا، جب انہوں نے ان کے انبیاء کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے جب ان کے انبیاء کے خلاف نافرمانی کا دعویٰ کیا اور جھنڈا بلند کیا، تو اللہ نے ہود اور صالح کو بھیج کر ان قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا. تو اہل کتاب کے پاس عاد اور سمود کی تفصیل موجود نہیں ہے. انہیں ہماری کتاب بتاتی ہے کہ تمہارے کتاب کے اندر عاد و سمود کا ذکر تھا،
چونکہ تمہاری کتابوں میں تحریف ہو گیا، رد و بدل ہو گیا، لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی لا لی، تو تم لوگوں نے اس اہم موضوع کو بھلا دیا، اور قرآن آ کر وہ جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا قرآن نے اسے مکمل کیا۔ تو صالح علیہ السلام کے بعد قرآن میں جس نبی کا ذکر آتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کے اندر بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ مریم کے اندر، لگ بھگ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں اللہ نے کئی مرتبہ لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، آپ پر ابراہیم کے دین کی اتباع کرنا واجب ہے، آپ بھی دین ابراہیمی میں ہیں، آپ کوئی نئی رسالت نئی شریعت لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ اس عظیم سلسلے کی کڑی ہیں جن کے امام ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 القاب ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا لقب ہے ابو الانبیاء، اور ان کا دوسرا لقب ہے ابو الزیفان، اور ان کا تیسرا لقب ہے امام التوحید۔ پہلا لقب ابو الانبیاء انہیں اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب انہی کے نسل سے آئے۔ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بلکہ صالح علیہ السلام کے نسل سے ہیں، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور صالح علیہ السلام نوح کی نسل سے ہیں، ہود نوح کی نسل سے ہیں، اور ابراہیم بھی نوح کی نسل سے ہیں، لیکن ان کی شاخ کچھ اور تھی۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور ابراہیم وہ سلسلے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے باہر نہیں آیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کے لڑکوں میں ایک لڑکا جس کا نام اسماعیل تھا، اور دوسرا لڑکا جس کا نام اسحاق تھا علیہ السلام۔ ان دونوں سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئے تھے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام پر ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک مجلس میں بات ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کے تعلق سے بہت ساری تفصیل کتاب و سنت میں ملتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو ترتیب کے ساتھ مستند اور معتبر طریقے سے آپ کے سامنے لائیں انشاءاللہ۔ تو ایک مجلس میں بات ختم ہونے والی نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس ہو سکتا ہے تیسری مجلس میں ہماری گفتگو ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک جو اسماعیل علیہ السلام ان کا لڑکا تھا جو کہ نبی بنتے ہیں، وہ ہجرت کر کے مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے نسل سے کوئی نبی نہیں آتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ان کے ایک دوسرے لڑکے تھے جن کا نام اسحاق علیہ السلام، یہ فلسطین میں بس گئے تھے، اور ان کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور انہی کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنو اسرائیل کی جتنے بھی انبیاء ہیں، ان میں موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، ذوالکفل ہیں، الیسع ہیں، جتنے بھی انبیاء اس کے بعد آئے سب کے سب بنو اسرائیل سے تھے۔ اور اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے لڑکے تھے، یہ سب کے سب فلسطین میں بسے ہوئے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو مکہ ہجرت کر آ گئے، تو یہ اسحاق اور اسماعیل دونوں کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہی کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا آیا، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کے آخری رسول آئے جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام، اور بنو اسماعیل میں اللہ نے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان سے اللہ نے نبوت کے سلسلے کا خاتمہ کیا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے، اور انہیں ابو الزیفان بھی کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں ان کے بہت سارے اچھے اچھے اخلاق ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر ان کی اتنی تعریف کی، اللہ اکبر۔ کبھی کبھار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تین صفتوں کا ذکر کیا، ان ابراہیم کان اواہ
منیبن حلیم. اللہ نے ایک جگہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اواہ ہیں, منیب ہے, حلیم ہے. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ گڑ گڑا کے رونے والے, اللہ کے یہاں اپنے مانگوں کو پورا کرنے کے لیے گڑ گڑا کر تڑپ کر رونے والے, اور اللہ کے یہاں زیادہ رجوع کرنے والے, اور انتہائی بردبار, سمجھدار, ذہین, فہیم. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تین تین صفات کا ایک ہی جگہ ذکر کیا. اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم نہ کہ یہودی تھے نہ کہ وہ عیسائی تھے. یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم یہود تھے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. یہود یہ یعقوب علیہ السلام کے ایک لڑکے جن کا نام یہودا تھا, ان کے طرف یہود کی نسبت ہے. اور یعقوب کب آئے؟ یہ ابراہیم کے بعد آئے. تو ابراہیم کیسے اس آدمی کے نسل سے ہو سکتے ہیں جو ان کے بعد آئے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے آخری رسول ہیں, اور ان کے طرف عیسائی اپنی نسبت رکھتے ہیں. تو عیسائی کیسے ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا قرآن میں نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ابراہیم عیسائی تھے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام تھے تو کیا تھے؟ وہ تھے مسلمان, وہ تھے مسلم اور حنیف. حنیف کا معنی آتا ہے بالکل سیدھی راہ میں چلنے والا, ایسی راہ میں چلنے والا جس کے پاس کوئی ٹیڑھ نہیں, بالکل اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا. اس کی پوری زندگی سراپا قدوت, سراپا قابل اتباع تھی. اسے کہتے ہیں حنیف. وما كان من المشرکین. اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ ہم بھی دین ابراہیمی میں ہیں, یہ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم بھی دین ابراہیمی میں ہیں, ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ہم ابراہیم کے دین میں رہے. یہ ان کا ظلم اور ان کا تکبر تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابراہیم ما كان من المشرکین, ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کہے گا وما كان من المشرکین ولم یکن من المشرکین, یہ مشرکین میں سے نہیں تھے, یہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ مشرکین پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے نسل سے ہیں اور شرک کر رہے ہیں. کعبے میں انہوں نے بتوں کو رکھ لیا ہے, ابراہیم کے بت کو رکھ لیا ہے, اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ ان کا طریقہ ہے, شرک کرنا ان کا طریقہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس شرک جیسی گھناؤنی غلطی پر ارتکاب پایا جاتا ہے. تو ما کان من المشرکین, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسے بار بار جوڑ دیا, اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسے گویا کہ جز لا ينفک, یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ اس کا ذکر کر دیا. تو اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ ابراہیم عیسائی تھے نہ ابراہیم یہ مشرکین میں سے تھے, بلکہ تھے تو کیا تھے؟ تھے تو مسلمان تھے. ایک دوسری جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ ولم یکن من المشرکین. یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہ ایک اکیلے تھے لیکن ایک امت تھے. بڑا ہی زبردست اس کے اندر اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے امتا قانتا للہ, یہ ایک اکیلے ایک پوری امت تھے. اب مفسرین نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک امت کیوں کہا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حق پر وہ تھے اور ان پر جو لوگوں نے ایمان لایا, ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے لوط, ان کے علاوہ اس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایک ہیں برابر لیکن ایک ہی ہیں جو حقیقی امت میں ہیں, ایک ہی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ہیں. یہ ایک آدمی ایک امت کے برابر ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے اندر اتنا ایمان, اتنا خلوص نیت, اتنا عمل تھا کہ یہ ساری امت مل کے بھی ان کی اس اخلاص اور ان کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے ایک آدمی کو اللہ نے کہا کہ یہ امت ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا قانتا للہ, انتہائی پرہیزگار, انتہائی متقی, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر, اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والے, ایک اللہ سے ڈرنے والے. قانتا للہ ولم یکن من المشرکین, مشرکین میں سے نہیں تھے. وجتباہ وہداہ, اللہ کہتا ہے
ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں ہدایت دی اور ہم نے انہیں سیدھی راہ میں ڈالا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی خوب تعریف کی. ایک جگہ کہا شاکرا لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے انتہائی شکر گزار ہیں. ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے انتہائی شکر گزار بندے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہم قرآن میں جا بجا دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل سنائی. انشاءاللہ ہم ان مجلسوں میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس تعلق سے جتنی بھی ممکن ہو آپ کے سامنے بات لائی جائے انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے. ان کے والد کا نام ابراہیم بن آزر تھا اور بعض روایتوں کے مطابق ان کا نام تھا تارح جسے ہیبریو زبان میں تاریخ بنا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں ہوئی جو کہ عراق کے اندر یہ مشہور شہر ہے. بابل یہ تاریخ کا سب سے قدیم شہر شمار کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا 3-4 قسم کی سیولائزیشنز کو جانتی ہے. ایک قدیم سیولائزیشن ہے ہنڈس ویلی سیولائزیشن, ایک ہے ہڑپا موہنجداڑو سیولائزیشن, اور ایک ہے ایجپشن سیولائزیشن, اور ایک ہے میسوپوٹومین سیولائزیشن. یہ آپ تاریخ کی کتابوں میں ان سیولائزیشنز یعنی سیولائزیشن کہتے ہیں آبادی. انسان جب شہروں میں رہنے لگے ان کے ہاں حکومت چلانے کے لیے لوگ آئے جہاں پر باقاعدہ شہریت اور حکومت ہوا کرتی تھی اور لوگ ایک نظام کے تحت ایک گورنمنٹ کے تحت زندگی گزارتے تھے. اسی کو سیولائزیشن کہا جاتا ہے. تو جب سے سیولائزیشن شروع ہوا تو اس زمانے سے لے کر یہ سیولائزیشن جن کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ مشہور ہے. ان میں سے جو میسوپوٹومین سیولائزیشن ہے جو عراق کے اندر واقع تھا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ بالکل قدیم زمانہ ہے, بالکل قدیم زمانہ ہے. کتنے سال پرانا کہہ نہیں سکتے. لوگوں نے اندازہ لگایا لیکن یہ صرف اندازے ہیں. آج کا جدید سائنس کہتا ہے سب سے قدیم انسان 1,00,000 سال پرانا ہے. جو ان کی تحقیق پہنچی ہے, جو بھی انہوں نے آرکیولوجیکل جو ریسرچز کیے, ہڈیوں کو انہوں نے نکالا, چیک کیا, تو کہتے ہیں کہ 1,00,000 سال پرانا انسان ہے. اور زمین کتنے سال پرانی ہے؟ کئی بلین ایئرز کہتے ہیں. تو 1,00,000 سال پرانا انسان ہے اس زمین میں رہتا ہے. تو آج کی جدید سائنس کہتی ہے اگر ہم نے اس بات کو بنیاد بنایا تو ابراہیم علیہ السلام, آدم علیہ السلام بہت قدیم زمانے سے ان کا تعلق ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس قدیم شہر بابل کے ایک بستی میں پیدا ہوتے ہیں. بعض روایتوں میں اس بستی کا بھی نام آیا ہے. اس بستی کو اور کہا جاتا ہے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور یہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ کوئی نبوت کا گھرانہ نہیں تھا, وہ کوئی رسالت کا گھرانہ نہیں تھا. ان کے نسل میں نوح علیہ السلام آئے تھے جو ان سے کئی ہزار سال پرانا واقعہ ہے. صالح علیہ السلام عرب میں آئے, یہ کئی سال سو پرانا واقعہ ہے. اور اس سے پہلے ہود آئے, وہ بھی کئی سو سال پرانا, کئی ہزار سال پرانا واقعہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے رسول بنایا, نبی بنایا, بالکل وہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمانہ تھا. شرک چاروں طرف اپنا ننگا ناچ رہا تھا. چاروں طرف لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے. اخلاق معیار ان کے گھٹے ہوئے تھے. ان کے ہاں کوئی خاص تہذیب نہیں تھی. یہ من مانی طور پر اپنی زندگی گزارتے اور ہر چیز کی عبادت کرتے. لگ بھگ وہی ماحول تھا ہم جو سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں جو مکے کا ماحول تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ایسے شرکی ماحول میں پیدا ہوئے کہ ان کے خود کے والد جن کا نام آزر ہے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام تاریخ ہے, لیکن قرآن نے کہا آزر. قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کہا. اب مفسرین نے ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی. بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں ابراہیم کے والد جو تھے جن کا نام تاریخ تھا, یہ ایک ایسے بت کی عبادت کرتے تھے جس کا نام تھا آزر, اور یہ اس بت کے بہت بڑے پوجاری تھے اور اس بت پر پورا ان کا یقین اور اعتماد تھا. تو اللہ نے ان کے نام کی بجائے ان کے بت ہی کا نام نہیں دے دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے جو ذلت اللہ نے قرآن میں رکھی اور قیامت کے دن ان کے لیے جو ذلت ہوگی وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک بت کو اپنا خدا بنا لیا اور بت ہی سے لو لگا کے بیٹھے تھے. تو پوری بربادی اسی بت کی پرستی کی وجہ سے انہیں آ لی ہے. بہرحال قرآن نے کہا
ان کا نام آزر تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد آزر تھے یہ خود ایک بہت بڑے پوجاری تھے. آزر نامی ایک بہت بڑے بت کی عبادت کرتے تھے نعوذ باللہ. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی. پوری قوم بت پرستی، خود ان کے والد بہت بڑے پوجاری بت پرست، اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر توحید کا نام و نشان نہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صرف وہ پہلے مسلمان تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان تھے، اور آپ سے اسلام کو رینوویٹ کیا گیا، اور آپ سے اسلام کو دوبارہ اس کی تجدید ہوئی اور دوبارہ اسلام زمین میں پھیلا. تو بالکل ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہی ماحول تھا. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، دونوں میں گہری مشابہت نظر آئے گی، دونوں میں خطرناک سملیرٹیز نظر آئیں گے. بالکل اسی ماحول میں جس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہی ماحول تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ایسے ماحول میں پیدائش ہوتی ہے. اب قرآن میں یہ تفصیل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی بات کیسے معلوم ہوئی، انہیں کس نے توحید سکھایا. چونکہ ایک بت پرست قوم کے اندر ایک بت پرست باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو توحید سیکھنا، رسالت، نبوت، اللہ، ملائکہ، یوم القیامہ، ایمان کے جو پلرز ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، اس تعلق سے تو ہو چانس ہی نہیں کہ ان کے گھر میں انہیں بتایا جائے. تو یہ علم، توحید کا علم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے دیا، کس کے ذریعے سے یہ چیز انہیں پہنچی، اس تعلق سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. بلکہ یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت پہلے توحید کا علم دے دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت پہلے اللہ نے انہیں نبی بنا دیا تھا، رسول بنا دیا تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے ایک مناظرے میں یہ جو ان کے دشمن تھے انہوں نے کہا کہ سمعنا عن فتن یقال له ابراہیم، ہم نے ایک ایسے نوجوان کے تعلق سے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو قوم والوں نے ابراہیم کو نوجوان کہا. نوجوان سے مراد جو ٹین ایجر ہوتا ہے. فتن عربی زبان میں ٹین ایجر کو کہتے ہیں جس کی عمر 13 سے 19 کے درمیان، 13 سے 20 کے درمیان ہوتی ہے، اسی کو عربی زبان میں فتح کہا جاتا ہے. تو یہاں پر قوم والوں نے ابراہیم کے لیے فتح کا لفظ استعمال کیا. تو یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت بالکل کم سن کی تھی، کم عمر کی تھی. تو یہ دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں. تو اس عمر میں اگر کوئی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس ماحول سے اس کا تعلق ہے جس کی آپ نے تفصیل سنی، تو یہاں پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور ان کے دل میں توحید کا علم ڈالا اور انہیں نبی اور رسول بنایا اور انہیں ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنایا. یہ اللہ کر سکتا ہے، جیسے چاہے اللہ، جسے چاہے اللہ چن سکتا ہے. واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسے استعمال کرے. یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ بت گدے میں بت پرستی کرنے والی قوم کے درمیان اللہ ایک بہت بڑے موحد کو پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے اعمال کو پسند کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان کی محنت کتنی ہے، اور جب وہ اللہ کے یہاں اپنی محنت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرا لیتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ اس کے بعد برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ آزمائش میں پورا اترنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی میں نبوت دے دی، اور جیسے ہی انہیں شعور آیا، جیسے ہی یہ ہوشیار ہوئے، تو اللہ نے جب انہیں علم دے دیا تو یہ دعوت کے کام میں اتر جاتے ہیں. یہی ہم کو قرآن بتاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کے اندر پیدا کیا جو کہ نہ کہ صرف بت پرست تھی، بلکہ ان کے پاس آسمان کے جو سیارے ہیں، یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں، اس کی عبادت کرتے تھے. ساتھ ساتھ ایسے ہیونلی باڈیز تھے، یہ سیارے تھے، پلانٹس تھے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے. تو ان کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اچھا، ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے آپ کو بتایا بابل کے شہر میں پیدا ہوتے ہیں، اور بابل کا شہر اس زمانے کا سب سے بڑا شہر، اس زمانے کا سب سے مشہور شہر. اور اس شہر میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام تھا نمرود. اور نمرود ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ یہ
ایسے بڑے بادشاہوں میں سے ہے جس نے تقریباً دنیا پر حکومت کی. ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. 2 مسلمان میں ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین علیہ السلام. ان دونوں نے ساری دنیا میں تقریباً حکومت کی. اور ایک ہے کافر میں نمرود اور دوسرا ہے بخت نصر. یہ 2 کافر بادشاہ تھے جنہوں نے تقریباً ساری دنیا میں حکومت کی. تو نمرود یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ اور وہ بھی بابل کا بادشاہ تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو یہ مناظرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے 4 مناظرے 4 ڈیبیٹس کا ذکر کرتا ہے. اس سے اچھی طریقے سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس نہج کے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. یہ 4 مناظروں کے ذریعے سے یہ بات ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. سب سے پہلا مناظرہ جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ سورہ مریم کے اندر ہے. وہ مناظرہ ان کے والد کے ساتھ ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہی اللہ نے انہیں توحید کی نعمت دے دی تو ابراہیم علیہ السلام نے کام اپنے گھر سے شروع کیا. اپنے دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے سب سے پہلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو 3 سال تک دعوت دی. 3 سال تک انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. اسی زمانے کو خفیہ دعوت کا زمانہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، اب کھل کر بولیے، ڈنکے کی چوٹ میں توحید کا اعلان کیجیے. یہ 3 سال کے بعد 4تھی بعثت نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت کا سلسلہ شروع کیا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی بالکل وہی طریقہ ان کا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں. اب گھر میں دعوت کریں گے تو سب سے بڑا دشمن خود ان کا والد، اور جو کہ بہت بڑا پوجاری بت پرست ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پورے ادب و احترام کے ساتھ والد کا حق ادا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والد کو دعوت دی اور بڑے اچھے الفاظ میں قرآن نے ان کا ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے تعلق سے سنا دیجئے، وہ زبردست سچے اور زبردست نبی گزرے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، الفاظ دیکھئے، یا ابتی، اے ابا جان، پورے ادب و احترام کے ساتھ. یہ نہیں کہ توحید کی نعمت ہے اب دھڑلے سے جو چاہے بولے اور اس کے بعد حکمت کے اس پہلو کو چھوڑ دے، ایسا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پورے حکمت کے ساتھ پورے ادب و احترام کے ساتھ کہا ابا جان آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی بھی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے. نہ کسی بھی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ تو بت ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے. آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سوال. اب دوسرا سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، اللہ نے مجھے علم سے سرفراز کیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی توحید کا علم دیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ان کے والد کے حق میں کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ علم نہیں دیا ہے. یاد رکھ لیجئے، اگر کسی نے کسی سے کہا کہ آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے، توہین نہیں ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے لیے، اپنے دین کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، جسے چاہے علم دیتا ہے. اب جسے علم نہیں دیا گویا کہ وہ اس کے لیے توہین نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسا علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے. تو میری گزارش آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ میری اتباع کریں اور میں آپ کو بالکل صحیح راستہ دکھاؤں گا. میں آپ کو صحیح راستہ دکھاؤں گا، آپ میرے راستے پر چلیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسری بات ان کے والد کو کہا. اب ان کے والد کو تیسری بات کہتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کریں، اور شیطان یہ رحمان کا دشمن ہے، یہ رحمان کا نافرمان ہے، شیطان کی عبادت نہ کریں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جس بت کی عبادت کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا نام آزر کہا گیا.
تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. اب یہاں پر شیطان کا ذکر کیوں آیا؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہ کریں؟ کیا آزر شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو بت پرستی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی گہری بات ہے. عام طور پر جو بت پرستی ہوتی ہے وہ بتیں اصل میں شیطان کی شکلیں ہوتی ہیں. شیطان ان لوگوں کو اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ شیطان کے ڈر کے مارے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ بہت ہی گہری بات سمجھنے کی ہے. عام طور پر لوگ جو بھی عبادت کرتے ہیں یا تو پھر کسی سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے یا تو پھر کسی سے زیادہ ڈرنے کی وجہ سے. یہ دو ہی وجہ ہیں. کسی سے زیادہ محبت ہو گئی اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اور کسی سے زیادہ ڈر گئے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا. تو شیطان انہیں ڈراتا تھا اور ان سے اس کی عبادت کرواتا تھا، اور بتوں کے شکلوں میں، جنوں کے شکلوں میں ان کے اندر ڈر پیدا کرتا، انہیں نقصان پہنچاتا اور کبھی کبھار انہیں فائدہ بھی پہنچاتا. تو یہ اس گمراہیوں کو دیکھ کر ڈر جاتے اور کوئی شکل بنا لیتے اور اس کی عبادت شروع کر دیتے. تو عام طور پر جو بت ہم دیکھتے ہیں یہ اصل میں شیطان کے وسوسے ڈالے ہوئے. کیا آپ نہیں دیکھتے چہرے کیسے بھیانک ہیں؟ عجیب و غریب چہرے بناتے ہیں. کبھی کسی کی دانتیں زیادہ ہیں تو کبھی کسی کے چہرے زیادہ ہیں. نعوذ باللہ، کوئی سانپ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو کوئی دوسری چیز ڈالا ہوا ہے. تو لوگوں کو ڈرانا مقصد ہوتا ہے، ڈر کر عبادت کریں. اور شیطان یہی کرتا ہے، شیطان ڈراتا ہے. انما الشیطان یخوف اولیاء، یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو ڈراتا نہیں بلکہ ان کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے. جو شیطان باقاعدہ ڈراتا ہے، ڈرا دھمکا کر عبادت کرواتا ہے. تو یہ جو بت پرستی ہے اس کے پیچھے اصل میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تعبدوا الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں. اور شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ابلیس نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے شیطان بنایا گیا. یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات ابراہیم کہتے ہیں یا ابراہیم یا ابتی، یا ابتی، ابا جان. پہلی بات انہوں نے کہی کہ ابا جان میں آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جس راستے میں چل رہا ہوں اس راستے میں آپ میری اطاعت کریں، اس راستے میں آپ میرے ساتھ چلیں. ایک چوتھا نقطہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، بہت ہی اہم نقطہ ہے. چوتھا انہوں نے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. کہا کہ ابا جان مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ عذاب میں نہ ڈال دیں، اللہ کے طرف سے عذاب آپ کو نہ آئے، اس لیے میں ڈرتا ہوں، اس لیے آپ میری اتباع کریں. تو چار باتیں تھی. تو چوتھی بات یہ تھی کہ عذاب سے ڈرایا. پہلی بات یہ تھی کہ کہا گیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، حقیقی علم تو میرے پاس ہے، توحید کا علم، آپ میری بات سنیں، صحیح راستے میں رہیں گے. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ شیطان کی عبادت نہ کریں. اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو چاروں باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا پورے ادب و احترام کے ساتھ، ابا جان ابا جان ابا جان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے. تو پورے بہتر انداز سے انہوں نے دعوت جب پیش کر دی تو ان کے والد نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے خداؤں کے تعلق سے تم نفرت کا اظہار کرتے ہو، میرے خداؤں سے تم نفرت کرتے ہو. اس کے بعد کہا لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر تم اسے نہیں چھوڑو گے. ان کے والد نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس کیا علم آیا ہے، تمہارے پاس کیا چیز ہے، وہ سننے کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی، ان کے پیغام پر غور و خوض کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ تم یہ باتوں کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم میرے لڑکے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے ان کے والد نے دھمکی دی اور اس کے بعد کہا وہجرنی ملیہ، اگر یہ راستہ تمہارا ہے، تم یہی کہتے رہو گے، میرے بتوں کو تم گالی دیتے رہو گے، میرے بتوں کو تم شیطان کہو گے، تو تم مجھ سے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہیں ہمارے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا اور کیا کہتے ہوئے چھوڑا؟ کہا قال سلام علیک، ابا جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی،
انہ کان بی حفیہ، ابا جان میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں، آپ بت پرستی میں ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور آپ لوگ جس کی عبادت کر رہے ہو اسے چھوڑ رہا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ الوداع کہہ کے ان کے والد کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بہترین انداز سے دعوت کا کام کیا اور آخر میں انہیں استغفار کیا، کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے استغفار کروں گا. تو اللہ نے ایک دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کے اس استغفار کے تعلق سے کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ مِن رَبِّهِ عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِلَّا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا اور استغفار کرنے کا وعدہ اس لیے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار ایک وعدہ تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کے والد آزر یہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے ان کے والد سے برات کا اظہار کیا، بیزاری کا اظہار کیا. تو استغفار کا وعدہ کیا، بعد میں اللہ نے انہیں صحیح علم دیا تو انہوں نے آزر کو استغفار نہیں کیا. سے معلوم یہ ہوا کہ کافر کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا. ہم کافر کے حق میں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن کافر کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی استغفار نہیں کر سکتے، نہ ان کے والد کے لیے استغفار کر سکتے ہیں. البتہ کافر کے لیے ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. بس کافر کے لیے ایک دروازہ اوپن ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ اسے ہدایت دے، اے اللہ اسے صحیح راستے میں ڈال. اس کے علاوہ کوئی دعا ہم کافر کے حق میں نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب استغفار کی بات کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہہ دیا کہ ابراہیم نے تو ایک وعدہ کیا اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا. یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں. اور بخاری کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام لائے جائیں گے تو وہاں پر ان کے والد آزر کو بھی پیش کیا جائے گا. اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام ان کے والد آزر کو دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام آزر سے کہیں گے کہ ابا جان میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، میں نے کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا. تو ان کے والد اس وقت کہیں گے، وہ کہے گا کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن استغفار توبہ قبول نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کے حق میں یہ حکم ہوگا کہ انہیں لے جائیں اور جہنم میں پھینک دیں. اور اسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا کہ تم تمہارے پیروں کی طرف دیکھنا. تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسے گدھا باغ کہا جاتا ہے نا، ہینا کہا جاتا ہے، اس شکل میں، جانور کی شکل میں یہ ان کے سامنے گرے ہوئے پڑے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ان کے لیے اس لیے ذلت کی انہوں نے زمین میں شرک کیا اور حکم ہوگا انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ بخاری کی روایت میں آزر کے تعلق سے آیا ہے. تو یہاں پر پہلا ڈیبیٹ ان کے والد آزر کے ساتھ مناظرہ، جس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بابل میں تھے. اب یہاں سے جیسے ہی یہ نکلے، یہ جاتے کہاں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن قرآن کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے دشمنی موڑ لی اور قوم والوں کو انہوں نے دعوت دینے کی سوچی تو وہ واقعہ پیش آیا جس میں انہوں نے بتوں کو توڑا. یہ مشہور جو واقعہ ہے یہ کب پیش آیا؟ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر سے نکلنے کے بعد یا گھر سے نکلنے سے پہلے؟ قرائن سے بات معلوم ہوتی ہے، پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اصل میں پہلے والد صاحب سے انہوں نے کام شروع کیا. جب والد صاحب نے انہیں گھر سے نکال دیا، بستی میں تھے لیکن بستی والوں کو انہوں نے دعوت دی. اور بستی والوں کو کیسے دعوت دی؟ مشہور واقعہ ہے قرآن کے اندر. بستی والوں سے بہترین انداز سے انہیں اسلام کی طرف کھینچ لاتے ہیں. کرتے یہ ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتعبدون اوثانا وتخلقون افکا، تم کیا بت پرستوں کی عبادت کرتے ہو؟ ما هذه التماثيل انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے؟ یہ بتوں کو نصب کر لیا ہے، اس کے سامنے چمٹے پڑے ہوئے ہو، یہ کس چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو؟
تو قوم والوں کو انہوں نے حقیقت کی طرف بلایا. اب قوم والے تھے جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ابراہیم کو بھگا دیتے، کہتے تھے کہ نوجوان بدک گیا ہے، نوجوان گمراہ ہو گیا ہے، انہیں بھگاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان بتوں کی حقیقت کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس میلے کے انتظار میں تھے جب یہ پوری کی پوری قوم میلے میں چلے جاتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وقت مقرر پر یہ پوری کی پوری قوم میلے میں چلی جاتی ہے، جہاں پر جمع ہوتے ہیں اور فیسٹیول مناتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جب ان سے کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں. اور قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. جب انہیں کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو یہ آسمان میں نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں. اب مفسرین نے کہا کہ انہوں نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا اور یہ ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ وہ اس لیے دیکھا کہ یہ قوم والے ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے پاس آدمی کو بیماری آتی ہے، آدمی کو شفا ملتا ہے ان ستاروں کی وجہ سے. تو گویا کہ انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ میں بھی گویا کہ آپ کی باتوں کی طرف آ رہا ہوں. تو انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ میں بیمار ہوں. تو قوم والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ بیمار ہے، اسے چھوڑتے ہیں. اور پورے قوم والے چلے گئے. اور جیسے پورے قوم والے چلے گئے، یہ اب بت گدھے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں. ایک بڑا بت ہے، اس بڑے بت کے پاس جا کر کہتے ہیں قال الا تاکلون، یہ جو کھانے کے لیے سامان رکھے ہوئے تم کھاتے نہیں کیا؟ تم لوگ سنتے نہیں کیا؟ تم لوگ سمجھتے نہیں کیا؟ سوالات پر سوالات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کھڑاڑا تھا، اس کھڑاڑی کو لیتے ہیں اور ان کا جو بڑا بت تھا اسے توڑ دیتے ہیں. اور توڑ دینے کے بعد اس کے ہاتھ میں اس کھڑاڑی کو رکھ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اور قوم والے پورا میلہ اور پورا جشن منانے کے بعد پھر بستی میں آتے ہیں. اور ان میں سے بعض لوگ بت گدھے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پورے کے پورے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. ایک بڑا بت ہے، اس کے ہاتھ میں کھڑاڑی دے دی گئی ہے. اور لوگ پریشان ہوئے، پوچھا کہ یہ کس نے کیا، یہ بدتمیزی کس نے کی ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ چیخنے لگے، بل بلانے لگے. ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کا کام ہو. لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. انہیں ہم نے ایسی باتیں کہتے ہوئے سنا کہ بتوں میں کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ فائدہ پہنچاتے ہیں. ان باتوں کو ہم نے اس کے منہ سے سنا ہے، شک اسی پر جاتا ہے، ہو نہ ہو اسی نے کام کیا ہوگا. تو حکم ہوا کہ لے آؤ ابراہیم کو، چیک کرتے ہیں اس نوجوان کو، اس نے تو نہیں پھوڑا اسے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم بتاؤ کہ تم بستی میں رہے ہے نا، ہم سب میلے میں گئے ہوئے تو آپ بستی میں رہے اور آپ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے رہے، تو شک آپ پر جاتا ہے. تو بتائیں کہ ہماری بتوں کے ساتھ ایسی حرکت کس نے کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فاسألوا، یہ جو بڑا ہے بت کسے پوچھے، اسی کے ہاتھ میں کھڑاڑی ہے، ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا. تو یہ قوم والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور قرآن کہتا ہے ثم نکسوا، یہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اندر سے اندر ملامت کرنے لگے کہ یہ بت ایک دوسرے کو توڑ نہیں سکتے، یہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ایک دوسرے کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیسے یہ بت ایک دوسرے کو توڑ لے سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو عقل کے خلاف کی بات ہے. تو باتوں نے سمجھ میں آ گئی ابراہیم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام اچھے انداز سے انہوں نے دے دیا اور ڈنکے کی چوٹ میں علل اعلان پوری قوم کے سامنے دے دی. اور بچہ وہ جان گیا کہ ان کے سردار اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ابراہیم کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی اور ان کے سوال کا جواب نہیں بن پڑ رہا ہے. تو ابراہیم نے علل اعلان لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام پیش کر دیا. اللہ اکبر. تو قوم والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر ابراہیم سے کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ ہمارے بت گفتگو نہیں کرتے، ہمارے بت بات چیت نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کو کیسے نقصان پہنچائیں گے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو نہ تمہیں وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہو تم جبکہ تم خود جانتے ہو. اب قوم والوں کو اب کچھ بھی جواب بن نہیں پڑا، ان کی زبانیں بند ہو گئیں، معاملہ ختم، حقیقت ظاہر ہو گیا، اللہ کی توحید علل اعلان آ گئی ہے اور بت پرستی وہ اب یہاں پر اپنا جان توڑ رہی ہے، سب کے سامنے بات آ گئی. اب ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے پوجاری تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ابراہیم ہی کا کام ہے، ابراہیم ہمیں بھٹکا رہا ہے. تو سبوں نے کہا کہ اس غلطی کی سزا ابراہیم کو دینی چاہیے.
اس نے غلطی کی ہے، اسے اب ہم گھناؤنی سزا دینے والے ہیں. اب سزا کیا ہے؟ قال حرقوا وانصروا آلہتکم، اس آدمی کو، اس نوجوان کو جلا دو اور اپنے اپنے بتوں کی، اپنے اپنے آئیڈلز کی حفاظت کرو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کو ایسی سزا دینے کی سوچی، چونکہ بہت ہی غصے میں آ گئے تھے اور ان کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو گئی تھی کہ یہ بالکل الٹ ٹھپ بات ہے، بے بنیاد بات ہے. تو اتنے میں غصے میں آئے کہ انہوں نے کئی دن تک لکڑوں کو جمع کیا تاکہ یہاں پر بہت بڑی آگ دہکائی جائے اور اس آگ میں ابراہیم کو پھینک دیا جائے. یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا بچہ بیمار پڑ جاتا تو وہ عورت یہ منت مانگتی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لا کر دوں گی، ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لا کر دوں گی. اب اس وقت تک ابراہیم کہاں تھے؟ کیا انہیں جیل میں ڈال دیا گیا یا پھر شہر میں وہ گھومتے تھے؟ اللہ عالم، اللہ عالم. اور ابراہیم علیہ السلام تو گھر سے نکل گئے تھے. اب ان کی بات، ان کی والد کی بات ان پر چلتی نہیں تھی. لوگ ضرور ان کے والد کے پاس گئے ہوں گے اور ان کے والد نے کہا ہوگا کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا، اب اسے تم جو چاہے کرو، میں پوچھنے والا نہیں ہوں، تم جلاؤ مارو، میں اس کے تعلق سے بری ہوں، تم جو چاہے کر سکتے ہو. ان کے والد نے بتا دیا ہوگا. تو قوم والوں نے سب مل کر ابراہیم کو ایسی سزا دینے کی سوچی. ابراہیم کو چاہتے تو وہ قتل کرتے تھے، چاہے تو انہیں مار سکتے تھے، چاہے کوئی دوسرا ذریعہ تھا. کیوں جلانا چاہتے ہیں؟ جیسے ابراہیم نے پوری قوم کے سامنے ان کے راز کو فاش کر دیا، پوری قوم کے سامنے انہیں ذلت اور رسوائی اٹھانے پر مجبور کر دیا، تو انہوں نے بدلہ بھی ایسا دینا چاہا کہ پوری قوم کے سامنے سے جلایا جائے اور پوری قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہ نوجوان بت کی باتیں کرتا ہے، بے بنیاد بات کرتا ہے، اور ایسا جو بھی کام کرے گا، ایسا جو بھی بات کرے گا، اس کے لیے یہی سزا ہے. اور عین ممکن ہے کہ بعض لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر اس کی حقیقت کو جان چکے ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو حق سمجھ گئے ہوں گے، ممکن ہے. تو ان لوگوں نے چاہا کہ ایسی سزا دی جائے کہ اس کے بعد کوئی اس تعلق سے زبان نہ کھولے، سب کے زبان بند ہو جائے اور بتوں کے ساتھ ایسا سلوک دوبارہ نہ ہو. یہ کوئی چھوٹا قریہ یا پھر چھوٹا گاؤں یا پھر چند لوگوں کے سامنے ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ. بہت بڑے بت گدے اور بہت بڑی بت پرستش ہونے والی جگہ یہ کام ہوا تھا، یہ واقعہ پیش ہوا تھا. آسان کام، آسان چیز نہیں تھی، بہت بڑا واقعہ تھا. تو قوم والوں نے چاہا کہ علل اعلان لوگوں کے درمیان انہیں جلایا جائے اور ان کی غلطی کی سزا انہیں دی جائے. تو کئی دنوں تک انہوں نے لکڑوں کو جمع کیا، بڑے گڈھے کھودے، لکڑوں کو ڈالا اور یہاں پر دہکتی ہوئی آگ لگا دی گئی. اور ہر آدمی بستی کا جو بھی اپنے طرف سے کنٹریبیوشن کرنا چاہتا تھا وہ لا کر یہاں پر لکڑیاں ڈالتا ہے. اب بڑی آگ دہکانے کے بعد اب اس آگ میں ابراہیم کو کیسے لے جائیں؟ تو وہاں کے ایک ظالم نے منجنیق کا کانسیپٹ بتایا کہ ایک ایسا جیسے توپ ہے، اس میں اس کے کونے میں ایک بڑی جگہ ہوتی ہے، اس میں ابراہیم کو بٹھا دیا جائے اور انہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے، بالکل منجنیق کے سٹائل میں. تو اسی طریقے سے اس کا انتظام ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس منجنیق کے منہ میں بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد انہیں اٹھا کر پھینک دیا گیا. تو جب ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں لا کر انہیں بند کیا گیا، نوجوان تھے اور قوم والوں کی اس اذیت پر انہوں نے توحید کی دعوت نہیں چھوڑی. جب انہیں باندھا جا رہا تھا تو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تو تمام عیب سے بری ہے. یہ چیخ رہے تھے اور اللہ کی توحید کا بیان دے رہے تھے قوم کے سامنے اور انہیں باندھا گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ابراہیم کے پاس کہ کیا ابراہیم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے تو ہے، اللہ سے مدد کی درکار تو ہے، آپ سے تو کوئی ضرورت نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں یہ مشہور ذکر تھا جس میں وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ کتنا بہترین ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد انہیں اٹھا کر پھینک دیا گیا. اب یہ سیدھے آگ میں گر رہے تھے. اب اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ہمیشہ عین وقت پر آتی ہے. اللہ اگر چاہے تو پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا تھا، لیکن یہاں پر یہ پورا واقعہ پیش آنا تھا،
پوری قوم والوں کے سامنے اللہ توحید کے پیغام کو پہنچانا تھا، یہ بڑا واقعہ پیش کر کے دکھوانا تھا. اس لیے اللہ نے ابراہیم کی مدد کی اتنی تاخیر کی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں منہ کے بل انہیں پھینکا جا رہا ہے، آگ میں اتر رہے ہیں، وہاں پر اللہ کا حکم آیا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانے کا ہے، تو جلاتی ہے لیکن اس بار نہیں، اس بار تو نہیں جلائے گی، کیونکہ تیرا جلانا یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، تیری پوری حرکت ہمارے حکم سے چلتی ہے، ہم اس بار تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ابراہیم کو مت جلاؤ. اب اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو نقصان ہو جائے، اور ابراہیم کے لیے تم سراپا سلامتی اور رحمت بن جانا. تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گرتے ہیں اور آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور قوم والوں کے سامنے آگ سے نکلتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. جیسے داخل ہوئے ویسے باہر نکل رہے ہیں مسکراتے ہوئے منور چہرے کے ساتھ. تو قوم والوں کی اوسان خطا ہو گئے، ان کے بڑوں بڑوں کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی. اکثر لوگوں کے دانت کھٹے پڑ گئے کہ یہ کیا کیا واقعہ ہے، ہم نے تو چاہا کہ ابراہیم کو جلا کے معاملہ ختم کریں اور تمام لوگوں کو یہ عبرت بنائیں کہ کوئی اس کے بعد ہمارے بتوں کے خلاف زبان نہ کھولیں، لیکن یہاں تو معاملہ اوجھا پڑ گیا ہے، ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام باہر سے نکل آتے ہیں اور قوم والوں کے سامنے، اور قوم والوں کو ان کا حق ہونا معلوم ہو جاتا ہے. یہ دوسرا مناظرہ ہے بابل والوں کے ساتھ. اب تیسرا مناظرہ ان کا اہل حران کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں پر وہ کواکب کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا خدا ہے، بعد میں کہہ دیں گے میرا خدا نہیں. یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اس کی تفصیل میں سمجھتا ہوں آئندہ کی مجلس کے لیے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے بعد نمرود کے ساتھ ایک لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اب ہم نے یہ چار ڈیبیٹ دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم مصر کیسے گئے، شام کیسے گئے، ان کی شادیاں کیسی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ چاروں کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام موجود تھے ان کے زمانے میں، تو ان کی زندگیاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے ملی ہوئی ہیں. اس لیے انشاءاللہ جب بھی ہم ابراہیم کی گفتگو کریں گے ان کے واقعات بھی ان کے جو ہے اس میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اسی سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہفتے میں انشاءاللہ بعد نماز عشاء یہاں پر 8:45 کو ہے. آپ عشاء پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس نشست میں بیٹھیں اور ان باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لے آئیں، اپنے گھر بار لوگوں لائیں. ایسی باتیں بہت ہی اہم باتیں ہوتی ہیں، سننے کی ہوتی ہیں، علم سیکھنے کی ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو آپ اپنے ساتھ لوگ لائیں اور اس مجلس کو کامیاب بنائیں. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ اسرائیل یعقوب کا دوسرا نام ہے، تو یہ جو اسرائیل جو کہتے ہیں کیا ان دونوں کا ریلیشن ہے؟ ہاں ریلیشن. اسرائیل یہ ہیبریو لینگویج کا پروننسیشن ہے، ہیبریو لینگویج میں اسرائیل کہتے ہیں اور عربی میں اسرائیل کہتے ہیں، ہے نا. ہیبریو لینگویج اور عربی لینگویج یہ دونوں زبانیں بہت آپس میں ملتی جلتی ہیں. یہ دوسرے دو بہن آپس میں بہن جیسی ہیں. عربی میں آپ ہا کہیں گے تو ہیبریو میں آپ خا کہیں گے، عربی میں آپ سا کہیں گے تو ہیبریو میں آپ شا کہیں گے. تو یہ آپس میں زبانیں بہت ملتی ہیں. تو اس لیے جو ہے اسرائیل یہ وہ ہیبریو زبان کا پروننسیشن ہے، عربی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں. تو یہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل یعقوب علیہ السلام ہی کو کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام ہی کو کہتے ہیں. اور انہوں نے اسرائیل اس لیے نام رکھا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت تھی انہوں نے ان کی حکومت کو اسرائیل کا نام دیا تھا. اسرائیل بنو اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، ان کی جگہ یہ نام انہوں نے دیا تھا. ان کی وفات کے بعد یہ دو حصوں میں بڑھ گیا. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ دو حصوں میں بڑھ گیا تھا، نارتھ اسرائیل اور ساؤتھ اسرائیل. انشاءاللہ ہم جب سلیمان علیہ السلام پر گفتگو کریں گے پوری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. واللہ اعلم. ہاں جی، سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نبی اور رسول تھے. یہ جو آج کے جو یہود ہیں یہ جو ان کے افکار جو ہیں بالکل کافرانہ جو ہے ان کے افکار ہیں، دونوں میں کوئی تعلق نہیں. واللہ اعلم. جی
جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، تو اللہ ان کی جو ہے دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے والد کے حق میں ان کی دعا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسے اللہ ہدایت دے اور کسے ہدایت نہ دے۔ ہم نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لڑکے کنعان کو ہدایت نہیں دی۔ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ابو طالب، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے، نہ کہ صرف پسند کرتے بلکہ جب تک وہ زندہ تھے قریش کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ کبھی ان پر قاتلانہ حملہ کر سکے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی۔ جب تک وہ زندہ رہے وہ لوگ بات چیت ہی کرتے رہے، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ تمہارے جو ہے بھتیجے نے ایسا کیا ویسا کیا، اسے روکو۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدھے حملے کرنا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، تو اتنے بڑے طرفدار تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دیں اور کسے ہدایت نہ دیں، یہ تقدیر کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے صحیح راستے میں ڈالتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تو یہ بولو، کافر کے لیے آپ صرف ایک دعا کر سکتے ہیں، وہ ہے ہدایت کی دعا۔ اس کے علاوہ کوئی خیر کی دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے آپ، نہ آپ ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے لیے کوئی اچھی چیز مانگ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک چیز آپ مانگ سکتے ہیں، وہ ہے ہدایت۔ آپ کہیں گے کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں سیدھے راستے پہ ڈال۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا ان کے حق ان کے لیے سوٹ نہیں ہے اور نہ اللہ کو قبول کرے گا۔ اللہ نے منافقین کے تعلق سے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ولو استغفرت لهم 70 مرہ لا يغفر اللہ لهم۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہتا ہے کہ منافقین کو لے کر آپ استغفار کریں کہ نہ کریں، اگر آپ نے 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کیا ہم انہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ منافقین کے حق میں قرآن میں اللہ نے صراحتاً کہا کہ ہم ان کے حق میں آپ کی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ، ان کا استغفار کیسے رد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ منافقین حق میں ہم آپ کی استغفار کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے ہاں اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے حق میں کسی بھی جو ہے استغفار کو قبول نہیں کرتا۔ کافروں کے لیے صرف ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ جی سوال کر رہے ہیں کہ بعض جو کافر لوگ گزر جاتے ہیں تو بعض مسلمان بھی ان کے لیے میں ہز سول ریسٹ ان پیس ایسے جو ہے جملے استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے حق میں ایسے جملے استعمال کرنا بالکل درست نہیں۔ ریسٹ ان پیس کا معنی کیا ہے؟ اللہ انہیں امن میں رکھیں۔ تو کیسے امن میں ہے جبکہ وہ زمین میں اللہ کا کفر کرتے رہے، اللہ کی دین کی جو ہے نافرمانی کرتے رہے، وہ کیسے پیس میں ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی دعائیں کرنا ان کے لیے مرنے کے بعد بالکل جائز نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کرنا چاہیے، بس نہ آپ برا کہیے نہ آپ کچھ بھلائی کہیے، آپ خاموشی اختیار کریں۔ صاحب تھے جو چلے گئے، جو کئی لوگ جاتے ہیں اس میں سے بھی چلے گئے، بس اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے ہم ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی ہیں کیا ان کا دین اسلام تھا؟ یاد رکھ لیجیے، جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، سب کا دین ایک ہی ہے، اسلام۔ آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی کو لائے تھے، لیکن لوگ جہالت میں پڑنے کی وجہ سے اسلام کے اندر تبدیلیاں لے آتے ہیں، اسلام کے عقائد میں تبدیلیاں لے آتے ہیں، تو بعد میں جو رسول آتے ہیں ان تبدیلیوں کو ہٹا کر اسلام کی تجدید کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کوئی نیا اسلام نہیں لایا، جیسے کہ قرآن میں خود ہے وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ جیسے رسول آتے رہے ہیں۔ اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کے نام سے جو بگاڑ ان لوگوں نے پیدا کر دیا ان بگاڑوں کو ختم کر کے دین کو دوبارہ رینوویٹ کرنا ہے۔ تو دین ایک ہی ہے، بگاڑ پیدا ہو گئی سو درست کر دیا گیا۔ یہی کام رسولوں کا ہوتا ہے اور یہی کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ تو اسلام ہی تمام انبیاء کا دین ہے، اور اللہ اسلام کے علاوہ کوئی دین کو قبول کرتا ہی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ ہے اسلام۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔